بات نہیں کریں گے، نہیں بات کرنا ہوگا، حق بات بولنا ہوگا، تبھی جا کر کے یہ ساری باتیں منظر عام پہ آ سکتی ہیں۔ عرض کر رہا تھا حضرت ابو ذر غفاری کہتے یا رسول اللہ، اس کے بعد اس زمین میں دوسرا گھر اللہ کا کہاں پر بنا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس زمین پر خانہ کعبہ کے بعد اللہ کے دوسرے گھر کا نام مسجد اقصی ہے۔ کتنے بولیے؟ یہ کون بولے؟ مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے یا رسول اللہ، بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی کی تعمیر میں، کنسٹرکشن میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں 40 سال۔ کتنے بولیے؟ کتنے؟ یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یا آپ کی اولاد نے اللہ کے حکم سے فلسطین میں پہاڑی کے اوپر ایک اچھی جگہ کا انتخاب کر کے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ سبحان اللہ بھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ یہ جو یہودی لوگ کہتے نہیں وہ ہیکل سلیمانی ہے، ہیکل سلیمانی ہے۔ اچھا ہیکل کسے کہتے ہیں یہ بھی تو سمجھنا ہوگا نا۔ ہیکل بیس، ہیکل کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ روڈ جب بنتا ہے نا، روڈ، تو روڈ بنانے والے مزدوروں کو رکھنے کے لیے راستے کے کنارے کچھ تمبو بنا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بناتے ہیں تمبو، ہے نا، کہ جب تک روڈ کا کام چلتا رہے گا وہ لوگ رات میں تمبو بجا کے آرام کریں گے۔ تو بیت المقدس کا کنسٹرکشن جب حضرت سلیمان نے ڈالا تو حضرت سلیمان رہنے کے لیے انہوں نے بھی ایک کمرہ بنا لیا تھا، جب تک تعمیر نہیں ہوگی تب تک ہم یہاں رہیں گے۔ تو اسی کمرے کا نام ہے ہیکل سلیمانی۔ سبحان اللہ بولے گے بھائی؟ اور ہیکل کا معنی ہوتا ہے اسٹے پلیس، ٹھہرنے کی جگہ، گھر، مکان۔ یہ ہے ہیکل سلیمانی۔ تو ان بے ایمانوں کو بولیے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کو گرا کر کے نہیں بنائی گئی۔ ارے مسجد اقصی کو بنانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے وہ کمرہ بنایا تھا، پتہ چلا مسجد الگ جگہ کی ہے اور ہیکل سلیمانی الگ جگہ کی ہے۔ لیکن آج یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، ہیکل سلیمانی کو گرا کر کے مسجد بنائی گئی ہے، تو ہم بھی مسجد کو گرا کر کے ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ تو میں کہوں گا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف تمہارا یہ کام ہوگا، کیونکہ انہوں نے مسجد کی تعمیر اور کنسٹرکشن کے لیے وہ ایک روم بنایا تھا، اسی کا نام ہے دیوار سلیمانی یا ہیکل سلیمانی۔ یہ تاریخ کی بات سنیے۔ یہ شہر ہے کہاں صاحب؟ فلسطین۔ فلسطین کا کیپٹل سمجھتے ہیں نا آپ لوگوں کے؟ آندھرا کا کیپٹل کہاں ہے؟ اب تک فکس نہیں ہو پایا ہے نا، ابھی تک فکس نہیں ہو پایا ہے کہ کہاں جو بنے گا، ویساکھ بنے گا کہ آپ کا وجے واڑہ بنے گا۔ لیکن میں کہوں گا کہ وجے واڑہ زیادہ حق رکھتا ہے، میری معلومات کے مطابق کیپٹل بننے کا زیادہ حق وجے واڑہ کو ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسطین کا کیپٹل کہاں تھا؟ تو اس شہر کا نام ہے القدس۔ کیا بولیے؟ القدس۔ اسی کو انگلش میں بولتے ہیں یروشلم۔ یاد رکھیے گا، یروشلم کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ یروشلم کی میننگ انٹو عربی القدس، اور القدس اور یروشلم انٹو اردو پاک جگہ، پاک گھر۔ سبحان بولے بھائی، پاک جگہ، پاک گھر، اس کی میننگ ہوتی ہے۔ تو القدس ایک شہر کا نام ہے۔ یہ شہر فلسطین کا کیپٹل ہے۔ یہ شہر ہے کہاں؟ یہ شہر چند پہاڑیوں کے اوپر ہے۔ انہی چند پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون۔ کیا بولیے؟ بولیے، کوہ سیہون ہے۔ اسی کوہ سیہون پر، سیہون پہاڑی کے اوپر حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ گنبد صخرہ، چٹان والا گنبد، یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں یا آپ کے بعد لوگوں نے بنایا۔ مین مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ تاریخ کی باتیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں آپ کو یونیورسٹیز میں یا بڑے بڑے کالجز میں جو لیکچر دیتے ہیں نا، تو اس وقت اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ عام جلسوں میں یہ باتیں ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھیے، میں کچھ تاریخ کی باتیں سناتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا جی، تو یہ مبارک شہر ہے،
بیت المقدس مسجد کی جہاں پر تعمیر ہے، بیت المقدس مسجد کے چاروں طرف ایک دیوار بنائی گئی ہے موٹے موٹے پتھر سے، اور 1600 میٹر یہ دیوار ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، کتنے بولیے؟ 1600 میٹر یہ دیوار ہے بیت المقدس کے ارد گرد، اور اس دیوار میں چاروں جانب سے 9 انٹرنس ہے. کتنے؟ 9 انٹرنس، 9 مین گیٹ، 9 دروازے مسجد کے اندر آنے کے لیے 9 دروازے ہیں. سبحان اللہ بولیں گے؟ کتنے بولیے؟ 9 دروازے ہیں. اچھا، اس مسجد کی تعمیر آپ نے سن لیا، حضرت آدم نے بنائی، ان کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح کے بعد سام بن نوح نے، پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ان کے بعد حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی. یہ وہ جگہ ہے کہ اسی جگہ کے ایک کنارے پر جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، وہیں پر عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے ہمارے نبی تک تمام پیغمبروں نے یہاں پر نمازیں پڑھی ہیں. سبحان اللہ بھائی، یہ مبارک جگہ ہے. یہاں پر بے شمار انبیاء کی قبریں ہیں، بے شمار انبیاء کرام کی قبر ہیں. بیت المقدس کے باؤنڈری کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار شریف ہے. تو پتہ چل گیا یہ معمولی جگہ نہیں، اللہ کے لاکھوں نشانی والی جگہ کا نام بیت المقدس ہے. یہ ہے بیت المقدس. سنیے، حضرت عیسیٰ روح اللہ وہاں پیدا ہوئے. میرے نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت بیت المقدس پر ملک روم کے عیسائیوں کا قبضہ اور تسلط تھا. ایران ملک ایران کے عیسائی کا قبضہ تھا، اور بڑی طاقتور قوم اس وقت تھی. تو میرے آقا نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جو تنہا جائے گا اور بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں کے دامن میں دے دے گا. سبحان اللہ. میرے نبی کی یہ پیشن گوئی عظمت بن کر اللہ نے فاروق اعظم کے گودی میں ڈال دیا. سبحان اللہ. فاروق اعظم کے گودی میں ڈال دیا ہے. اللہ کی عظمت، اللہ نے عظمت بنا کر کے. اس کی تاریخ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 16 ہجری اور ایک روایت میں سن 17 ہجری، 16 ہجری یا 17 ہجری کی یہ بات ہے. آپ نے اجنادین ملک کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جرار لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ملک شام میں اور اجنادین کے قصبہ کو فتح کرو. حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول اجنادین کو فتح کر لیا. وہاں کے پادریوں نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا، اے عمرو بن عاص اب بتا تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا تم فلسطین جاؤ گے؟ کہا بے شک، جس طریقے سے ہم نے اجنادین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی فلسطین جائیں گے، وہاں کے بھی عیسائیوں کے ساتھ مٹبھیڑ ہماری ہوگی، وہاں بھی جنگ کریں گے. تو پادری نے کہا نہیں، یہ غلطی نہیں کرنا، تم مت جانا فلسطین، کیونکہ تم سے فلسطین فتح نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر تم اجنادین کی فتح سے مغرور ہو جاؤ اور سمجھو کہ ہم جہاں چاہے فتح اور کامیابی اپنے دامن پہ کر لیں گے، تو وہاں جا کر کے منہ کی کھاؤ گے، حسیبت اٹھاؤ گے، یہ غلطی نہیں کرنا. تو اس پادری کے ماننے والوں نے اسی پادری سے پوچھا کہ تم کو اتنا یقین کیسے کہ حضرت عمرو بن عاص اگر فلسطین پر حملہ کریں گے تو ہار جائیں گے، جیتیں گے نہیں؟ اس پادری نے کہا کہ میں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام 3 حرف والا ہوگا. سبحان اللہ بولیے، کتنا 3 حرف والا ہوگا، آخری نبی کا صحابی ہوگا، لقب فاروق ہوگا. مطلب کیا بولیے؟ لقب فاروق ہوگا، نام عمر ہوگا، اور انہی کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس فتح ہوگا. جب یہ سنا
تو حضرت عمرو بن عاص نے ایک چٹھی لکھی، ایک لیٹر لکھا حضرت فاروق اعظم کو کہ سرکار ہماری بس کی بات نہیں کہ ہم فلسطین کو اور ہم بیت المقدس کو فتح کریں، آپ آ جائیے، آپ ہی کے ہاتھ میں فتح ہونا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر جرار دے کر کے بیت المقدس بھیجا، اور آپ بیت المقدس آنے کے بعد تقریباً 4 مہینے لگا کر عیسائیوں سے لڑائیاں لڑی، لیکن ٹس سے مس نہیں، ایک بھی اینٹ ہل نہ سکی، اور فتح نصرت تو بہت دور کی بات، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوگا کیا۔ ایسے موقع پر بیت المقدس کی دیواروں پر چڑھ کر کے ایک پادری نے اعلان کیا، اے ابو عبیدہ بن جراح، تم اگر صبح قیامت تک تمہاری عمر ہو جائے اور تم یہاں لڑائی کرو تو بیت المقدس کو جیت نہیں پاؤ گے، ارے تمہارے ہاتھ میں یہ گھر نہیں جیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے ہاتھ پر اس کی فتح اور کامیابی کو عطا فرما دیا ہے، اور اس آدمی کی پہچان، ان کا ہنٹس، ان کا اشارہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، ارے بتاؤ تو وہ آدمی کون ہے؟ کہا کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہوں گے، اور ان کا نام عمر ہوگا۔ سبحان اللہ بولیے، ایک ایک کر کے نشانی بتاتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں، لقد فتحنا البلاد، ہم نے تو اس شہر کو جیت لیا ہے، واللہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ہم نے اس شہر کو جیت لیا۔ کہا کیوں نعرہ لگاتے ہو؟ کہا سنیے، جس آدمی کا آپ نے بتا دیا ہے وہ ہمارے امیر کا نام ہے، ہمارے خلیفے کا نام ہے، ہم سب کے آقا کا نام ہے، ہم تو انہی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو کہ سرکار 4 مہینے سے لڑ رہے ہیں، ایک اینٹ نہ ہل سکی، لیکن تاریخ بتاتی ہے یہ شہر، اس کی فتح، اس کی نصرت، اس کی کامیابی اللہ نے آپ کے دامن میں رکھا ہے، آپ تشریف لے کر کے آئیں۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا خط مدینہ پہنچتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے پاس حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم نے ان سے مشورہ کیا، حضرت علی نے فرمایا ایک کام کیجیے، آپ تنہا بیت المقدس جائیے، کیونکہ پیغمبر اعظم کی طرف سے بھی اشارہ ہوا ہے، اور اللہ کی پرانی کتابوں میں بھی ان باتوں کا اشارہ موجود ہے، آپ تنہا جائیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کوئی لشکر نہیں لیا، کوئی کوئی جلال، کچھ بھی نہیں، ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں، کرتا پھٹا ہوا ہے، ایک نئے دوسرے کپڑے سے اس پھٹن کو سی دیا گیا ہے جس کو ہم لوگ پیوند بولتے ہیں، پیوند والا کرتا پہن کر کے معمولی طرز میں ایک اونٹ کو، حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ کو لیا اور اس اونٹ کے اوپر 2 بوری ڈالا، ایک بوری میں جو کا آٹا، ایک بوری میں کچھ کھجوریں تھی، اور مشکیزہ لیا پانی کا۔ اس کے بعد حضرت سالم جو آپ کا مین غلام تھا اس سالم کو لے لیا، آقا اور غلام مدینہ سے نکل گئے یروشلم کے لیے، یعنی مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس سے نکل گئے۔ آپ جانتے ہیں فاروق اعظم نے اس غلام سے فرمایا، سنو بابو، میں تم کو اس شرط پر ساتھ لے جاؤں گا کہ ایک منزل 1 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر، ایک منزل یا 3 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر تم اونٹ پر سوار ہوگے، اور اونٹ کا لگام میں ہاتھ میں لے کر کے پیدل چلوں گا، پھر اتنا راستہ میں بیٹھوں گا اور تم لگام لے کے چلو گے۔ سبحان اللہ بولے بھائی، مجھے دنیا میں کوئی ایسا آقا دکھاؤ جو غلام کو اونٹ پر بٹھا کر کے خود اس سواری کی رسیاں کھینچتا ہو، دنیا نہیں دکھا سکتا ہے فاروق اعظم کے علاوہ۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی۔ جانتے ہیں یہ تو باری مقرر ہو گئی، اب جو بیت المقدس سامنے ہے تو اتفاق سے یہاں باری کیا ہے، باری کے حساب سے اب غلام بیٹھے گا اور آقا جو ہیں رسی کھینچیں گے۔ تو سالم نے کہا نہیں سرکار، اب تو بالکل بیت المقدس قریب ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو میرے امام فاروق اعظم فرماتے ہیں نہیں، لوگ کیا کہیں گے وہ بات کی بات، وعدہ ہوتا ہے، وعدہ وفا کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اس لیے تم ہی بیٹھے رہو،
میں لگام کھینچوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم اپنے غلام کو اونٹ کی پیٹھ پر بٹھانے کے بعد اونٹ کی رسیاں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی دوران جب اندر میں ایک اعلان اور شور بپا ہو گیا کہ مسلمانوں کا لیڈر آ رہا ہے، مسلمانوں کا آقا آ رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، وہ پادری جو پہلے سے بول رکھا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جا کے بولتا ہے، سنو سنو، وہیں پر دروازے پر روک دو ان کو، میں اس فاروق اعظم کو ان نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میں کہہ دوں گا کہ وہ فاروق اعظم ہے یا نہیں ہے۔ وہ پادری دوڑ کے جاتا ہے، فاروق اعظم مین گیٹ پر کھڑے ہیں، پادری جا کے دیکھتا ہے، آقا لگام پکڑ کے، غلام اونٹ پر، کہتے ہیں میں نے یہ نشانی کتاب میں پڑھی تھی، سبحان اللہ بولیے، میں نے یہ نشانی کتاب میں پڑھی تھی کہ وہ ایسا انصاف والا ہوگا کہ اپنی شان نہیں دیکھے گا، نبی کی شریعت دیکھے گا، اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھے گا، نبی پاک کی توقیر دیکھے گا۔ آج دیکھیں کتنا بڑا انصاف ور ہے کہ باری آئی غلام کی تو باری پر بٹھا دیا اور ہاتھ میں لگام تھام لیا ہے۔ میں نے یہ نشانی کتابوں میں پڑھی ہے، سب سچے ہیں، یہی وہ عمر فاروق ہے۔ پھر دیکھتے ہیں ان کے کرتا کو تو دیکھتے ہیں کہ کوئی کرچ نہیں، کوئی برچ نہیں، کوئی آئرن نہیں، بلکہ ایک الجھا ہوا کرتا پہنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، جگہ جگہ پیبند لگا ہوا ہے، چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے، اے عیسائیوں اپنے اپنے گھروں سے نیچے اترو، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جس ذات کو اپنی پہلی کتابوں میں پڑھ لیا تھا وہ ذات آج میری نگاہوں میں موجود ہے، اس لیے تمام کنجیاں لے کر کے آؤ، بیت المقدس کی چابیاں لے کر کے آؤ۔ لے کر کے آیا، اپنے ہاتھوں سے امام حضرت فاروق اعظم کے دامن میں رکھ لیا اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ سرکار آپ سے ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، آج کے بعد ہم آپ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ سرکار فاروق اعظم نے 17 ہجری میں یا 16 ہجری میں بغیر کسی لڑائی کے آپ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ فاروق اعظم کے زمانے کے بعد سے لے کر کے تقریباً 492 ہجری تک، کتنے بولے؟ 492 ہجری تک، 492 ہجری تک بیت المقدس میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر 86 سے لے کر کے 96 ہجری تک خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ پھر اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک نے تعمیر کی۔ پھر خلیفہ عباسی خلیفہ نے بھی مرمت کی۔ 492 ہجری تک مسلمانوں کی حکومت رہی، تقریباً 550 سال۔ کتنے بولے بھائی؟ بولے نا کتنے؟ فاروق اعظم کے فتح کرنے کے بعد تقریباً 550 سال، اور اگر عیسوی میں لے کر کے جائیں گے آپ تو 1099، کیا بولیے؟ 1099 عیسوی تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ لیکن 1099 میں مسلمانوں کے آپسی لڑائیاں، آپسی مٹ بھیڑیاں، ایک دوسرے کی دامن کشی، اور اسی دوران ایک فاطمی حکومت نے ملک شام سے سلجوقیوں کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت جو صلیبی لوگ تھے، صلیبی مین صلیب کو پوجنے والے، تو انہوں نے صلیبیوں کو اپنے سپورٹ میں لے لیا اور کہا کہ اے صلیبیوں، اے عیسائیوں، تم لوگ میرا سپورٹ کرو تاکہ میں ملک شام کے سلجوقیوں کو برباد کروں اور میری حکومت قائم ہو جائے۔ فاطمی حکومت نے ان صلیبیوں کو کا سپورٹ لے کر کے سلجوقیوں کو تو برباد کر دیا، لیکن یہ عیسائی، یہ صلیبی فاطمی حکومت میں فلسطین میں جگہ جگہ گھر بنانے لگے، دھیرے دھیرے چوہا بن کر کے حکومت کو کترتا رہا۔ پھر 1099 عیسوی میں ان ظالموں نے 70,000 مسلمانوں کو مارا۔ کتنے بولے؟ یہ صلیبی لوگ جس کو فاطمی حکومت نے سر چھپانے کی جگہ دی تھی، انہی ظالموں نے جس پلیٹ میں کھایا اسی کو چھید کیا، اور 1099 عیسوی میں 70,000 مسلمانوں کو مارنے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور جانتے ہیں تقریباً 88 سال ان لوگوں نے حکومت کی۔ کتنے بولے؟ کتنے؟ 88 سال، 1187 عیسوی تک۔ کتنے بولے؟
87 ईस्वी तक सलेबियों ने हुकूमत की और उसी दौरान अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमाया। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह बोलिए। अरे भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जिगरा रखिए सीने में, मतलब के बोलिए सुभान अल्लाह। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सलेबियों से जंग लड़ी। हमारा आप एक बार कोशिश करते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं। वो आदमी शराब पीता है, एक बार मना किया, उसने हमें गाली दे दी, है नहीं जाएंगे उसके पास, गाली देता है, तो अब उसके गाली के डर से हम लोग चुप जाते हैं, अब जाते नहीं हैं, हार जाते हैं। लेकिन ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 लड़ाइयां लड़ी। सुभान अल्लाह। कितने बोले? बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए 16 बार जंग की उन्होंने। जब 16वीं बार जंग की तो 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चुन चुन करके सलेबियों को मारा और अल्लाह के करम से उन्होंने फिर हुकूमत इस्लामी कायम कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी हुकूमत के अंदर में कर दिया। बस चंद मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, सुन रहे आप लोग? कब बोलिए कब? 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने से लेकर के 1917 तक, क्या बोलिए 1917 तक, यानी 1917 तक, क्या बोलिए 1917 तक तकरीबन 771 साल, कितने 771 साल फिर मुसलमानों ने हुकूमत की। सुभान अल्लाह बोलिए। बैतुल मुक़द्दस पर फिर मुसलमानों ने हुकूमत की। कितने साल? 771 साल। लेकिन 1917 में जब पहली जंगे अजीम हुई, बड़ी लड़ाई, उस जंगे अजीम में अंग्रेजों ने उस्मानी हुकूमत को बर्बाद किया, जगह जगह इस्लामी ममालिक को अपने ज़ेरे असर ले लिया। उसी वक्त अंग्रेजों ने फलस्तीन को भी अपने कब्जा में ले लिया। फिर अपने कब्जा में लेकर के यहूदियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फलस्तीन पर बिठा दिया। यहूदियों को किसने बिठाया? अंग्रेजों ने बिठाया। कब? 1917 में धीरे धीरे यहूदी चूहा बन करके फलस्तीन की जमीन को कतर दिया, हुकूमत को बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं फिर 1947 में जब ये अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान कर दिया कि ये फलस्तीन की जमीन को डिवाइड कर दिया जाएगा, और उस जालिम हुकूमत ने क्या किया? अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन की जमीन को डिवाइड किया और 56% जमीन यहूदियों को दे दिया, 33% जमीन मुसलमानों के रखा, बाकी जमीन फौजियों के रखा। और जमीन किसकी थी? जमीन मुसलमानों की थी, हुकूमत मुसलमानों की थी, लेकिन यहूदियों को 56% जमीन 1947 में ये अंग्रेजों ने दिया। फिर 1948 में, क्या बोलिए 1948 में अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस सबों की मिली भगत से फिर एक बार लड़ाई हुई अरब में और अंग्रेजों में, सलेबियों में, ईसाई में लड़ाई हुई, जिसकी पादाश में इन जालिमों ने इजराइल हुकूमत का ऐलान कर दिया। अलग से उस हुकूमत का नाम इजराइल ऐलान कर दिया। जब हुकूमत इजराइल का ऐलान हुआ तो अरब मुसलमानों ने सर पे कफन बांध करके उनका मुकाबला किया, लेकिन बदकिस्मती थी कि ये सारे जालिम जीत गए, मजलूम मारे गए। और हद ये हो गया कि जब 1967 ईस्वी आई, ऐसे मौके पर पूरे फलस्तीन पर यहूदी कब्जा कर लिया और जिनकी जमीन मुसलमानों की जमीन थी वो मुसलमान गरीबुल वतनी की जिंदगी अपनी जमीन में गुजारने लगे, मुसाफिराना अंदाज में अपने घर में रहने लगे और यहूदियों की हुकूमत कायम हो गई। उस वक्त से लेकर के आप
آج تک تقریباً 70 سال سے وہ فلسطینی مسلمان جو مظلوم ہے، جن کے گھروں کو چھینا گیا، جن کے باغات کو پامال کیا گیا، جن کی زمینیں ان کی حکومت سے ان کے ہاتھوں سے لے لی گئی، جن کے بچوں کو مارا گیا، جن کی عورتوں کے پیٹ میں خنجر گھونپا گیا، ایسے مظلوم کو ستاتے گئے یہ ظالم 70 سال سے مار رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم ان کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ یاد رہے، یہ فلسطینی مسلمان، یہ مظلوم مسلمان ہیں، 70 سال سے اپنی زمین لینے کی کوشش میں ہیں، لیکن یاد رہے صاحب 70 سال سے مار رہا ہے، ہر سال بمباری، ہر سال بمباری، ہر سال بمباری۔ لیکن خدا کا کرم دیکھیے، ان ظالموں کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمان ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 70 سال سے مر رہے ہیں، مر رہے ہیں نا 70 سال سے۔ تو میں کہوں گا صاحب یہ بکریوں کے بچے ہیں، سور کے بچے زیادہ ذبح نہیں کیے جاتے، پھر بھی نہیں ملتے، اور بکریوں کے بچے خوب ذبح کیے جاتے ہیں، باوجود کہ اللہ نے ایسی برکتیں دے دی ہے کہ سوروں کی منڈی نہیں لگتی، بکریوں کی منڈی لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہے مسلمان، یہ سور خود مر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، نسلیں مل جائیں گی۔ میرے آقا کریم نے حدیث میں فرمایا ہے ایک زمانہ آئے گا مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، لیکن وہاں پر جو یہودی اور نصرانی لوگ جو ناپاک قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی منہ کی کھائیں گے اور ایسی ذلت کی مار کھائیں گے کہ پھر تاریخ میں ایسی ذلت کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ اس لیے صبر کی ضرورت ہے اور ہمیں اس مقدس زمین کے تعلق سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس زمین کے بارے میں حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ خود حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو بیت المقدس میں ایک نماز پڑھے گا اس کو اللہ 25,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی 25,000۔ حضرت میمونہ کہتے یا رسول اللہ، بیت المقدس جانے کے لیے ہمارے پاس اتنا مال پونجی نہیں کہ زیادہ راہ برداشت کر سکے، پھر اتنا ثواب ہم کہاں پائیں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم بیت المقدس کا سفر نہیں کر سکتی ہو تو جو لوگ بیت المقدس جائیں گے ایسے لوگوں کو کچھ تیل خرید کر کے دے دینا اور کہہ دینا کہ یہ تیل بیت المقدس میں جو جلتے ہوئے چراغ ہے اسی میں ڈال دینا، تمہارا تیل وہاں پر جلتا جائے گا، بیت المقدس روشن ہوتا جائے گا، اللہ تیری زندگی میں روشنی پیدا فرما دے گا۔ سنیں آپ، میرے آقا نے فرمایا ہے خود نہ جا پاؤ تو کم از کم تیل بھیج دو تاکہ تمہارا تیل وہاں جلے اور وہاں روشنیوں کا انتظام ہو۔ پتہ چلا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ بیت المقدس کو آباد کرنے کے لیے اگر تم وہاں نہیں جا پاتے ہو تو تم سے جتنا ہوتا ہے تم وہاں کے لیے سپورٹ تو کرو۔ اگر خود نہیں جا پاتے ہو، کوئی امداد بھی نہیں بھیج پاتے ہو، کوئی سپورٹ نہیں کر پاتے ہو، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ رات کے سناٹے میں جب دنیا سو جاتی ہے ایسے موقع پر تم اپنے گھر میں اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا تو کر دو۔ تو اس لیے کہ مومن کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ بھاری بھرکم ایٹم پر بھی بھاری ہوا کرتی ہے۔ مومن کی دعا سب سے بڑی ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار۔ نہیں جا پاتے ہو تو آنکھوں سے آنسو بہا کر قبلہ اول جس قبلہ کے جانب منہ کر کے 16 یا 17 مہینے ہم سب کے نبی نے نماز پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس قبلے میں میرے آقا نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، جس قبلے میں میرے آقا کی سواری باندھی گئی، نبی کا قدم مبارک میمنت مبارک بھرا قدم نبی پاک کا گرا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کتنے تقدس کا حامل وہ تیار مبارک ہوگا۔ نبیوں کی بستی، سبحان اللہ بولیے، نبیوں کی بستی، مزارات انبیاء کا ایریا، خدا کی مسجدوں میں دوسری مسجد، خدا کے گھروں میں دوسرا گھر، جس کی تعمیر اللہ کے نبیوں نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے
نبیوں نے کیا ہے، تو کیا ان کی حفاظت کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں یہی عمل کر کے بتایا ہے کہ پوری زندگی دین کے لیے مرو. سبحان اللہ. کیا بولیے؟ دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے مرو گے. دنیا خود بخود ہاتھ باندھ کے پیچھے آتی رہے گی، اور دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. غوث پاک نے اپنے زمانے میں زمانے طالب علم سے لے کر کے اپنے دور وفات تک پوری دنیا کے لوگوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ سنو سنو میرے ماننے والوں، جب تک قیامت تک سلسلے قادریہ میں مرید ہوگے تو وہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہی مرید ہونا لازم آئے گا. سبحان اللہ بھائی. تو قیامت تک کے مریدوں کو اپنی ہی تعلیم دیا. کیا تعلیم دیا؟ کہ حالت سدھری ہو کہ بگڑی ہو، ایزی ہو کہ ٹف ہو، حالت کے باہوں میں نہیں بہنا، شریعت کے کہنے پر چلنا. آپ نے پوری زندگی عمل کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ نے پوری زندگی میں نبی کی شریعت کو فالو بھی کیا، نبی پاک کی شریعت کا چراغ جلایا. میں نے کل کہا تھا کہ غوث پاک نے مدرسہ بنایا. سبحان اللہ بولیے. کیا بنایا بولیے؟ مدرسہ بنایا، مدرسے کی تعمیر کی، مدرسے کے پرنسپل اور مدرسے کے فاؤنڈر بھی بنے. سبحان اللہ بولیں گے؟ تو آپ لوگ اتنے لوگ یہاں پر غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہو، تو پھر کیا غوث اعظم کے نام پر خالی شیرنی پکانے کا نام، 15 20 40 ڈیٹ پکانے کا نام ہی غوث اعظم کا دیوانہ ہونا ہے؟ مجھے بتائیے بھائی. ہاں بے شک غوث اعظم کے نام پر کھانا پکاتے ہیں، مبارکبادی کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اللہ نیکی عطا فرمائے گا، کتنے لوگوں کا پیٹ بھرے گا. بے شک اچھی بات. لیکن اگر غوث پاک کے نام پر آپ ایک مدرسہ بنا دیں گے، مدرسہ غوثیہ، سبحان اللہ، کیا بنیں گے؟ مدرسہ غوثیہ. ایک بار آپ نے تعمیر کی، ایک بار. آج اتنے کھانا آپ کھلائیں گے، جب آپ کھلائیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. ولی ایک بار، ولی ایک بار ثواب ملے گا. کھا لیا ثواب مل گیا، کھا لیا ثواب مل گیا. لیکن غوث پاک کے نام پر اگر آپ کوئی لائبریری بناتے ہیں، کیا لائبریری کی ضرورت نہیں ہے؟ بتائیے بتائیے، آپ بتائیے. مسلمان دین سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ علم سے دور کیوں؟ تعلیم سے دور کیوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، آج پوری دنیا میں تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ کس قوم کا نام ہے؟ بولیے بولیے. اس قوم کو بولتے ہیں عیسائی. کیا بولیے؟ دنیا میں ہائی ایجوکیٹڈ عیسائی ہوتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز عیسائیوں کی، چیف موسٹ فیمس یونیورسٹی عیسائیوں کی. ہمارے بنگلور میں جو سب سے ہائی فائی ہے، سب سے زیادہ کاسٹلی جو ایجوکیشن دی جاتی ہے، وہ عیسائیوں کی یونیورسٹی ہے. آپ جانتے ہیں یہ عیسائی مٹھی بھر تھے، مٹھی بھر تھے. جب مسلمانوں نے عیسائیوں کو تہے تیگ کیا، نام سنے ہوں گے جرمن، جانتے ہیں جرمن؟ جرمن کے عیسائیوں کو مسلمانی حکومت جب وہاں پر قائم ہوئی تو ایک پادری چند عیسائیوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی تھے، مسلمانوں کے ڈر سے جنگل میں رہنے لگے اور جنگل کا گھاس پھوس کھانے لگا. بچے بوڑھے سب تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے. ایسے موقع پر باہر ملک کے عیسائیوں کو خبر پہنچی کہ وہاں پر ابھی بھی کچھ عیسائی جنگلوں میں رہ رہے ہیں، فنڈنگ کیا جائے. باہر ملک کے عیسائیوں نے فنڈنگ کی. وہ پیسے اس پوپ کے پاس، اس پادری کے پاس پہنچے. بہت زیادہ پیسہ تھا، بہت بڑی رقم تھی. رقم لے کر کے اپنے دامن میں وہ پادری بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہے، پھر لوگوں کو دیکھتا ہے. یہ تو برسوں کا بھوکا ہے، جانور کا گوشت، اس کے چمڑے، اس کی ہڈیاں چوسنے والے لوگ، سمندر کا پانی پینے والے لوگ، سوکھ کے کاٹا کاٹا بھوک میں مر رہے ہیں. ہم اور آپ ہوتے غلہ خرید کے لے کے آتے، راشن لاتے، لوگوں میں بانٹ دیتے.
भूखे भूखे लोगों ने उस पादरी से कहा, सर तकसीम करो, डिवाइड करो, भूख लगी है। लेकिन पादरी ने एक तारीफ का जुमला कहा था कि अगर तुम लोग आज इस पैसे को खा लोगे पेट तो भर जाएगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए मर जाओगे, इसलिए मैं तुम लोगों को तड़पते हुए मरने दूंगा। फंडिंग से मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं करूंगा, मैं इस पैसे से स्कूल बनाऊंगा। बोली ना मतलब के बोलिए, एक पादरी बोल रहा है, इस पैसे से मैं स्कूल बनाऊंगा, इन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर यही बच्चे हमारी फ्यूचर बनेंगे और दुनिया में हमारा सिक्का खनकेगा। यकीन वो पादरी ने करके दिखाया है। नहीं दिया उसने भूखे लोगों को, स्कूल बनाया फंडिंग के पैसे से, और आज पूरी दुनिया में हाई एजुकेटेड उसी के बच्चे होते हैं। और हम मुसलमान हैं, हमारे पैगंबर को अल्लाह ने सबसे पहला जो मैसेज दिया था वो एजुकेशन के ताल्लुक से, वो तालीम के ताल्लुक से। हम सब के गौसे आजम ने भी अपनी पूरी जिंदगी नबी की शरीयत को सीखने के लिए सिखाया है, नबी की तरीकत को सीखने के लिए पूरी जिंदगी को बिताया है। तो मैं कहूँगा साहब, जिस गौस के नाम के हम जलसे सजाते हैं, तो उनकी तालीमात को आम करने के लिए हम एक छत्ता मदरसा कब बनाएंगे? बोले कब बनाएंगे? तो मैं कहूंगा आपको कि शहर मछलीपट्टनम में आपकी दुआओं से मैं हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में जाता आता रहता हूं, लेकिन मैंने देखा है जितना खाना बना करके मछलीपट्टनम में खिलाया जाता है, मैंने पूरे मुल्क में देखा कहीं पर भी इतना खाना नहीं खिलाया जाता, कहीं पर भी नहीं। बहुत अच्छा नेक काम है, खिलाइए। लेकिन मैं कहूंगा अगर इन्हीं पैसों को जमा करके रखा जाए तो मछलीपट्टनम में हर साल एक एक मदरसा बन जाएगा। नहीं बनेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। इसलिए आइंदा एक काम कीजिए, आप लोग वसबाग का जलसा भी कीजिए, डेट भी पकाइए, जितने लोग मजलिस में आते हैं उतने लोगों के लिए इंतजाम कर लीजिए। जलसा खत्म हो जाए, तबरुक का इंतजाम हो जाए, तकसीम हो जाए, खा पी करके अपने घर चले जाएंगे। और उस अमाउंट को बचाइए, बचाइए, बड़ी मेहनत की कमाई होती है। गलत बोल रहा हूं मैं, बड़ी मेहनत की कमाई होती है साहब, उसको बचाइए अपने कौम के बच्चों के लिए। और स्कूल कॉलेज मदरसा लड़कों लड़कियों की तालीम का इंतजाम कीजिए। जानते हैं जब गौसे आदम के नाम पर जो चंदा जमा हुआ था, और उसी चंदे से जब एक बच्चा आलिम बन करके आपके माशरे में आएगा तो गौस की करामत बन करके चमकता हुआ नजर आएगा, गौस की करामत बन करके। और आपकी उंगली थाम करके वो बच्चा कहेगा कि गौस के दीवानों गलत रास्ते में हो, गौस ये किया करते थे, गौस के दीवानों गलत बात कर रहे हो, गौस इस तरह बोला करते थे। सुभान अल्लाह बोलेंगे भाई। हाँ, थोड़ा सा मिजाज में तब्दील लिखाइए, कुछ समझिए, कुछ सोचिए, क्योंकि भाई मैं एक नौउमर हूं, आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, सब लोग बड़े हैं, जितने भी लोग बैठे सब मुझसे उम्र में बड़े हैं। और आप जानते हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये मेरे सीने में दर्द है। हम अहले सुन्नत इसी में चले गए, अहले सुन्नत काम करना नहीं जानते। काम कीजिए, पैसों की कदर कीजिए, और साथ साथ दीन के काम में लगाइए। लाइब्रेरी जगह जगह होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी कब बनाएंगे आप? जब लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने वाला बच्चा होगा तब ना। वैसे बच्चे तैयार कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को सरदार गौस पाक के नाम पर दिल खोल करके लुटाने की तौफीक अता फरमाए।